ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ قال رجل یا رسول اللہ کہ انی لا تأخر عن الصلاۃ فی الفجر. ایک آدمی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ میرے آقا میں فجر کی جماعت سے رہ جاتا ہوں، میں فجر کی جماعت سے رہ جاتا ہوں. مما یطیل بنا فلان فیہا، اس لیے رہ، اب وہ اپنا عذر بتا رہے ہیں کس لیے رہ جاتا ہوں. عرض کی آقا جس کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا اپنے غلام کی، مسجدیں بن گئی تھی قبیلوں کی تو حضور نے امام مقرر فرما دیے تھے. تو عرض کی یا رسول اللہ جو جس کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے نا وہ قرات بڑی طویل کرتا ہے، بڑی قرات طویل کرتا ہے، بڑی لمبی لمبی صورتیں پڑھتا ہے. میں اس لیے میرے آقا میں نماز نہیں پڑھ سکتا فجر کی، تھک جاتا ہوں میں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا قرآن پڑھ، بھائی قرآن پڑھ نہ تو قرآن سنو. چاہیے نبی پاک نے یہ جواب نہیں فرمایا تیرا ایمان کمزور ہے تو قرآن سے تھک جاتا ہے، نہیں یہ بھی جواب نہیں فرمایا. اب ذرا سنیے فیہا فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور غضبناک ہو گئے، چہرہ حضور کا متغیر ہو گیا. ما رأیت غضب فی موضع کان اشد غضبا منہ یومئذ. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اس سے پہلے میں نے حضور کو اتنا غضبناک نہیں دیکھا، اتنے حضور جلال میں آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم قال یا ایھا الناس، مخاطب فرمایا جتنے بھی سارے آبا بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان منکم منفرین، کیا تم لوگوں کے اندر نفرت پیدا کر رہے ہو؟ اس لیے کہ فمن اما الناس فلیتجوز، جب اگر تمہیں امام بنایا جاتا ہے لوگوں کا تو پھر ایسا کرو قرات مختصر کرو، قرات تھوڑی کرو. فإن خلفه الضعیف والکبیر وذل حاجہ، اس لیے کہ تمہارے پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں اور حاجت والے بھی ہوتے ہیں. ان کے حضور کی رحمت ذرا دیکھیے، صرف حضور کی تھوڑی سی ہم جو ہے نا رحمت بیان کرتے، موٹے موٹے واقعات بیان کر کے بس کہتے ہیں بات ختم ہو گئی. ہر پہلو کے اندر دیکھیں حضور کی رحمت، کمزوروں کے لیے رحمت، مریضوں کے لیے رحمت. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مریض بھی کچھ ہوں گے اور میرے آقا نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ ہو سکتا ہے کہ وقت آئے ایسے مریض ہوں گے جن کے گھٹنوں میں بھی درد ہوگا، جو چل بھی صحیح نہیں سکتے ہوں گے، بڑی مشکل کے ساتھ مسجد میں آئیں گے. تو میرے آقا کریم نے قیامت تک کے لیے جتنے بھی امام ہوں گے، ائمہ حضرات ہوں گے، میرے آقا نے ان کو پیغام دے دیا کہ جب بھی قرات کرو مختصر کرو، کیونکہ تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں اور حاجت والے بھی ہوتے ہیں. یہی بات ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں قرات کو طویل کروں. خود ایک مقام پر میرے آقا نے فرمایا کہ میں قرات کو طویل کروں، لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ پیچھے عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو جب ان کے بچے رو پڑتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہیں ان کی مائیں فتنے کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، یعنی کہ ان کی توجہ اپنے بچوں کی طرف نہ ہو جائے. اس لیے میں قرات کو مختصر کرتا ہوں تاکہ جماعت مختصر ہو جائے اور وہ اپنے بچوں کو دیکھ سکیں. سبحان اللہ. یہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی رحمت.